تو دونوں ہی معجزانہ پیدائشیں ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی. اور یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والے ہیں، ایک زمانے میں ہوئے ہیں اور آپس میں رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھی لگتے ہیں. تو یہاں پہ بھی حضرت مریم کو فرشتے نے کہا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم تیرے بیٹے کو معجزانہ طور پر ایک نشانی، قدرت کا ایک معجزہ بنائیں گے انسانیت کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے سراپا رحمت، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کی تقدیر میں طے پا چکا ہے کہ آپ کو معجزانہ طور پر اولاد دی جائے گی اور یہ اولاد انسانیت کے لیے ایک نشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا کہ ہم نے ایک انسان ایسا بھی پیدا کرنا ہے کہ جس کی ماں ہو اور باپ نہ ہو. ویسے تو آدم علیہ السلام کے کیس میں ان سے بھی بڑا ورژن ہے، ان کی تو ماں اور باپ دونوں نہیں تھے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ ہاتھ اس کی قدرت کے لائق ہیں. ہم اس کے لیے یوں تشبیہ بھی بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے روح پھونکی. اسی لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے حضور آدم کی سی ہے کہ اس کو ہم نے مٹی سے بنایا، کن فیکون ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، جن کو کرسچنز بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، تو عیسیٰ ابن مریم بدرجہ اولا اللہ کے بندے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ماں اور باپ دونوں کوئی نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی ماں تھی اور انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ ماں کے پیٹ میں گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے. ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا باپ والا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک روح تھی. اسی لیے سورۃ النساء میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم روح من ہے، اللہ کی خاص روح ہے. ویسے تو ہمارے اندر بھی اللہ کی روح ہے، روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح، لیکن عیسیٰ ابن مریم خاص روح ہے کیونکہ وہاں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ ہے. وہ خاص روح ہے کہ صرف ماں سے پیدا ہوئے اور جہان والوں کے لیے ان کو نشانی بنانا تھا. فحملتہ، تو وہ اس کے ساتھ پریگنٹ ہو گئیں، حاملہ ہو گئیں. یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک کر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، رحم مادر میں ایک جنین کی شکل میں رکھ دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مہینے کا پیریڈ گزارا، جو ایک نیچرل پروسیس ہے. فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اس بچے کو لے کر ایک دور کی جگہ پر چلی گئی. ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پریگنینسی کے دوران تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں ایک عورت کو، تو وہ ایک سمبل ہوتا ہے جس سے لوگ جج کر لیتے ہیں. اور وہ تو وہاں پر عبادت کر رہی تھی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی تھی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز القاء کی گئی کہ اب آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دور بیابان جنگل میں چلے جائیں. دونوں ماں بیٹا، یعنی کہ سیدہ مریم اسی پریگننٹ فارم میں تشریف لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معجزانہ طور پر خوراک کا بندوبست کیا، کیونکہ اب وہ کسی کے پاس کھانے کے لیے تو نہیں جا سکتی تھی. 9 مہینے تک انہوں نے کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کیا. کھجور ایک پرفیکٹ غذا ہے، ظاہر ہے. ایک کھجور کے اندر 2 روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں، اور تازہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تازہ پانی کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 مہینے کے لیے بہا دیا گیا. جس بھی وہ جنگل کے پورشن میں تھی اس کا ذکر آیا. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پس وہ جو پریگنینسی کا درد تھا، وہ تکلیف انہیں لے آئی ایک کھجور کے تنے کے پاس. این ممکن ہے کہ وہ سادہ تنا تھا، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کے اوپر کھجوریں ان کے لیے اگا دی، یا وہ پہلے سے درخت موجود تھا. بہرحال ایک غیر معمولی چیز ہے.
تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. اب انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیسے کیا؟ قالت، انہوں نے عرض کیا اللہ کے حضور، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بالکل ایسی ہو جاتی کہ لوگ جسے فراموش کر دیں. لوگ مجھے جانتے بھی نہ کہ مریم نام کی کوئی عورت بھی دنیا میں موجود تھی، مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں تو آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال انسان ہے، انسان کے ساتھ وہ سارے کے سارے لوازمات لگے ہوئے ہیں. انسان لوگوں کی باتوں سے تکلیف کا شکار بھی ہوتا ہے. تو سیدہ مریم کو بھی اس تکلیف کا احساس ہوا کہ میں اب لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی کہ بغیر شادی کے مجھے اولاد ہو گئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. اس تکلیف کے احساس نے انہیں آہوزاری کرنے پر مجبور کیا اللہ کے حضور کہ کاش آج سے پہلے میں مر چکی ہوتی، یہ دن نہ مجھے دیکھنے پڑتے اور میں بھولی بسری ہو جاتی. نسیم منسیہ. اب اس مبارک آیت میں بھی منکرین احادیث کا رد ہے جو احادیث میں آئے ہوئے واقعات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہی بات اگر صحیح بخاری یا مسلم میں لکھی ہوتی تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا. یہ کیسے ہو گیا کہ سیدہ مریم کو فرشتہ بشارت دے اور اس کے بعد پھر وہ کہ میں کاش مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو جاتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیں اگر حضرت جبرائیل بشارت دے ہم تو خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے. تو سیدہ مریم ایسی باتیں کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے مذاق اڑانا تھا اور وہ جینون ہوتا گیون سرکمسٹانسز میں. لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان بہرحال انسان ہے، اس نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، تکلیف کا شکار انسان ہو جاتا ہے. اب دیکھیں وہ صحابہ کرام جو جنگ سے پہلے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، ان میں سے کئی اصحاب غزوہ احد میں چھوڑ کر چلے گئے اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر بھی ہوا اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کی معافی کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی. لیکن واقعہ تو بہت بڑا ہے. آج اگر دقت نظر سے دیکھا جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانثار لوگ نبی اسلام کو چھوڑ جائیں. کچھ آخری وقت تک ساتھ رہے، کچھ چھوڑ کر بھی چلے گئے، لیکن آج کی ڈیٹ میں معاف ہو چکا. یہ بھی بشری تقاضا تھا، یہ ہو سکتا ہے. یہ شاعری میں باتیں اچھی لگتی ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹتا، تو میں خاک کا ذرہ ہوتا، میں اپنی جان نچھاور کر دیتا. جب وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کے لیے اپنی جان قربان کرنی تھی، جو بسترے کی قربانی نہیں دے سکتے.